بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے 1 کلاس کے بچوں کی اردو، اورینٹل والوں کی کلاس ہے جی 1۔ تو اس کا جو ہم آج کریں گے، اول جماعت کی جو بک ہے اس کی پڑھیں گے آج ہم حمد۔ پہلے ہم نے 2 کلاس کے بچوں کی جو جوڑ توڑ کے ساتھ ریڈنگ کی تھی، آج ہم کریں گے 1 کلاس کے بچوں کی، کیونکہ 1 کلاس کے بچوں کو اردو پڑھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اگر جوڑ توڑ کے ساتھ بچے کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو بہت اچھے سے اردو آ جائے گی۔ رٹا جب اگر ہم بچوں سے رٹا لگوا کے پڑھاتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک نظم ہے یا کوئی بھی کہانی ہے، تو بچہ رٹا لگاتا ہے، بچے کو پہچان نہیں ہوتی الفاظ کی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم جوڑ توڑ کے ساتھ کریں گے تو بچوں کو اردو کے الفاظ کی پہچان ہو جائے گی، تو آہستہ آہستہ بچے جو ہے نا وہ اردو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں پیارے پیارے ننھے منھے پھول اور کلیوں کی مدد کروں گی جوڑ توڑ کے ساتھ اردو پڑھنے میں۔ جب پیارے بچے جوڑ توڑ کی مدد سے اردو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن یہ بھی آئے گا کہ ان کے والدین کو بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ اردو بہت روانی سے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں جو ہے آپ میری ویڈیو کو فالو کیجئے گا، جس طرح میں جوڑ توڑ کر کے پڑھاتی ہوں اسی طرح آپ پڑھیے گا مسلسل کوشش سے۔ انشاءاللہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، ایک دن آپ اردو روانی کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ چلیے کرتے ہیں لیسن کا سٹارٹ جوڑ توڑ کے ساتھ۔ پیارے بچوں کے لیے ہمارا مقصد کہ ان کو اردو آسانی سے پڑھنا آ جائے اور وہ اردو سیکھ جائے۔ آج ہم پڑھیں گے حمد۔ سب سے پہلے خاص الفاظ ہیں: عبادت، بسائی، خدا، چاند، آسرا، پوجا، رہنما، تازگی۔ یہ جو خاص الفاظ ہیں ان کی ٹیچرز کروائیں گے املا۔ جو حمد ہے اس میں سے بھی املا کچھ دیکھ لیں، الفاظ کچھ اپنے پاس سے شامل کر لیں اور بچوں کو لکھوائیں، تاکہ بچوں کو جوڑ توڑ کے ساتھ اردو پڑھنی بھی آ جائے اور لکھنی بھی آ جائے۔ تو میری ٹیچرز سے اور والدین سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز بچوں کو جو ہے نا وہ املا ضرور لکھوایا کریں۔ املا لکھنے سے بچوں کی ایک تو جو غلطیاں ہوتی ہیں، مسٹیک وغیرہ ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہیں، بچوں کو لکھنا آ جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایک بچہ کوئی بھی لفظ لکھنے میں اس کو مسئلہ ہو رہا ہے یا وہ نہیں صحیح سے لکھ پا رہا، تو آپ اس کو جو نا وہ لفظ لکھ کے دیں۔ املا لکھوا رہے ہیں، املا کے دوران جو بھی بچوں کی مسٹیک ہوگی، غلطیاں ہوگی، آپ ان کو لکھ کے دیں گے۔ ان کو بولنا ہے کہ ان کو بلند آواز میں آپ نے 5 مرتبہ ان کو لکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ اس طرح لکھ کے جب بچہ لکھے گا اور ساتھ پڑھے گا تو بچے کی بہت اچھے سے مشق ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت اچھی طرح روانی کے ساتھ اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھ جائے گا۔ تو چلیے کرتے ہیں لیسن سٹارٹ، آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر۔ جیم سین جس، نون بڑی نے، جس نے، بے نون الف نا حمزہ چھوٹی ای بنائی، جس نے بنائی، دال پیش نون دن یہ الف یا دنیا، جس نے بنائی دنیا۔ جیم سین جس، نون بڑی نے، جس نے، بے سین الف سا حمزہ چھوٹی ای بسائی، دال پیش نون دن یہ الف یا دنیا، جس نے بنائی دنیا، جس نے بسائی دنیا۔ میم جیم دو چشمی مجھ، میم جیم دو چشمی مجھ، کاف واو کو مجھ کو، بے دو چشمی چھوٹی بھی، مجھ کو بھی، زے نون زن، دال گاف چھوٹے گی زندگی، زے نون زن، دال زند گاف چھوٹے گی زندگی، دال چھوٹی دی، مجھ کو بھی زندگی دی۔ تے پیش جیم دو چشمی تجھ، تے پیش جیم دو چشمی تجھ، کاف واو کو تجھ کو، بے دو چشمی چھوٹے بھی، زے نون زن، دال زند گاف چھوٹے گی زندگی، دال چھوٹی دی، تجھ کو بھی زندگی دی۔ ہے الف ہا نون ساکن ہاں، واو ہے وہ، میم رے الف را میرا، خے دال الف دا خدا ہے بڑی ہے، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ الف پیش سین اس، نون بڑی نے، اس نے، بے نون الف نا حمزہ بڑی بنائے، سین الف سا رے بڑی رے سارے۔ یہ ہے یہ، چھ الف چا نون دال چاند، الف واو رے اور، تے الف تا رے بڑی رے تارے۔ سین پیش واو سو، رے جیم رج سورج، کاف واو کو سورج کو،
رے واو رو شین نون چھوٹی نی روشنی رے واو رو رے واو رو شین نون چھوٹی نی روشنی دال چھوٹی دی سورج کو روشنی دی پے پیش دو چشمی واو پھو لام واو لو نون ساکن پھولوں کاف واو کو پھولوں کو پے پیش دو چشمی واو پھو لام واو لو نون ساکن پھولوں کاف واو کو پھولوں کو تے الف تا زے تاز گاف چھوٹے گی تازگی دال چھوٹی دی تازگی دی ہے الف ہا نون ساکن ہاں واو ہے وہ میم رے الف را میرا خے دال الف دا خدا ہے بڑی ہے ہاں وہ میرا خدا ہے لام یہ تے الف تا لیتا ہے واو نون ساکن ہوں لیتا ہوں نون الف نام میم نام الف پیش سین اس کاف الف کا لیتا ہوں نام اس کا کاف رے کر تے الف تا کرتا ہے واو نون ساکن ہوں کرتا ہوں الف پیش سین اس کاف چھوٹی کی اس کی پے واو پو جیم الف جا پوجا کرتا ہوں اس کی پوجا واو ہے وہ میم یہ الف یا رے الف را میرا رے الف ہے راہ نون پیش میم الف ما نما رہنما ہے بڑی ہے میرا رہنما ہے واو ہے وہ میم یہ رے الف را میرا الف مدہ سین رے الف را آسرا ہے بڑی ہے وہ میرا آسرا ہے ہے الف ہا نون ساکن ہاں ہے الف ہا نون ساکن ہاں واو ہے وہ میم رے الف را میرا خے پیش دال الف دا خدا ہے بڑی ہے خدا ہے ہاں وہ میرا خدا ہے تو پیارے بچوں آپ نے جوڑ توڑ کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے تو میری والدین سے اور ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے بچوں کی جو نا وہ دوڑ نہیں لگوانی وہ کہتے ہیں نا آگے دوڑ اور پیچھا چھوڑ یا پیچھا چھوڑ یہ مثال دیتے ہوتے ہیں کہ آگے دوڑ پیچھا چوڑ یا چھوڑ بس جو مثال دیتے ہیں اسی طرح کے بچے جو ہے نا وہ آگے دوڑتے ہیں پیچھے سے بچوں کو کچھ نہیں آتا بھول جاتا ہے تو آپ نے دیکھیں میں نے بچوں کو جو ریڈنگ کروائی نا میں نے ایک ہی صرف پیرا دیا پہلے تو ایک لائن دیتی رہی ہوں پیچھے تو لائن کرنے کے بعد جب دیکھا کہ بچے کو تھوڑی سی روانی کے ساتھ پڑھنا آیا تو پھر ایک ایک پیرا دے دیا تو اس طرح بچے جو آسانی کے ساتھ اردو جو پڑھنا ہے وہ سیکھ جاتے ہیں تو میری ٹیچر سے اور والدین سے ریکویسٹ ہے جو والدین گھر میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ خاص طور پہ جب اردو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ایک جو جملہ ہے صرف دے مثال کے طور پہ دیکھیں ادھر سے لے کے جب بچہ نیا کام سٹارٹ کر رہا ہے تو آپ نے ایک لائن بچے کو دے دی ہے جوڑ توڑ کے ساتھ جب بچے نے ایک لائن اچھی طرح پڑھ لی ہے پھر دوسری لائن دیجیے اب دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو نا وہ صحیح جو اس کی جوڑ توڑ کے ساتھ اس کی تلفظ کی ادائیگی کر رہا ہے تو پھر آپ پورا پیرا بھی دے سکتے ہیں تو سٹارٹنگ میں پلیز آپ بچوں کی دوڑ نہ لگوائیے اس طرح بچے رٹا بازی سے بچ نہیں پائیں گے رٹا لگائیں گے اور جوڑ توڑ کے بغیر وہ اچھی طرح اردو نہیں سیکھ پائیں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جوڑ توڑ کر کے بچوں کو اردو پڑھنا سکھائیں اس طرح آپ کے بچوں کی اردو بہت اچھی ہو جائے گی وہ اردو پڑھنا سیکھ جائیں گے ان کو مشکل نہیں لگے گا اور ایک خاص طور پہ جو ہے وہ آپ ان کو بچوں کو املا لازمی لکھوائیں گے اگر آپ املا لکھواتے ہیں تو اس کی مدد سے جو بچوں کو لکھنا بھی آ جائے گا جوڑ توڑ کے ساتھ تو آپ پڑھا رہے ہیں وہ تو آپ نے کرنا ہے لیکن جب آپ بچوں کو اس کے املا لکھوا رہے ہیں خاص الفاظ مشکل الفاظ بالکل نہیں کہنا خاص الفاظ جو ہیں وہ بچوں کو آپ لکھوا رہے ہیں تو اس طرح بچے کی جو رائٹنگ ہے وہ بہتر بھی ہو جائے گی بچوں کو لکھنا بھی آ جائے گا تو امید ہے کہ آج کی جو میری چھوٹی سی کوشش ہے وہ والدین کو ٹیچرز کو اور بچوں کو پسند آئے گی ہم نے آج پڑھا تھا اردو اورینٹل والوں کی جو اول کلاس کی جو حمد تھی وہ آج ہم نے پڑھی تھی تو پیارے بچوں نیکسٹ ویڈیو کے تک مجھے دیجیے اجازت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا اپنی پڑھائی پہ خاص توجہ دیجیے گا کیونکہ یہ آپ کے پاس قیمتی وقت ہے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کیجیے گا کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی بھی ہاتھ نہیں آتا تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجیے اجازت اللہ حافظ